اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں پچھلے پروگرام میں روزہ توڑنے والی چیزوں کے بارے میں ہم نے چند باتیں عرض کی تھیں، اور اس کا خلاصہ یہ بیان کیا تھا کہ 3 چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ ایک، انسان کے بدن کے سوراخوں کے ذریعے کسی چیز کا داخل بدن ہونا۔ دوسرا، زوجہ سے قربت وغیرہ یا اس سے متعلقہ چیزیں کہ جنس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، جن کی تفصیل ہم عرض کریں گے۔ اور تیسرا، قے یعنی الٹی کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن اس میں بھی چند شرائط ہوتی ہیں۔ تو جسم کے سوراخوں کے ذریعے چیزیں جب اندر جاتی ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی چند صورتیں بیان کی تھیں، اور یہی سلسلہ ہم انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے۔ ایک مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا دوران روزہ ٹوتھ پیسٹ یا منجن کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اصل علت تو یہی ہوتی ہے روزہ ٹوٹنے کی کہ کسی چیز کا سوراخ کے ذریعے بدن کے اندر داخل ہو جانا۔ لہذا اگر ہم منہ سے کچھ کھاتے پیتے ہیں تو چونکہ وہ اندر داخل ہو جاتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب ٹوتھ پیسٹ اور منجن میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا پیسٹ کرتے ہوئے یا منجن کرتے ہوئے ان کے ذرات حلق میں پہنچے یا نہیں۔ تو اگر تو حلق تک نہیں پہنچے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور حلق تک پہنچ گئے تو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن افضل اور اولا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ انسان جب سحری کر رہا ہو تو سحری بند ہونے سے 5-7 منٹ پہلے ہی فارغ ہو کر پیسٹ وغیرہ کر کے اچھی طرح فراغت حاصل کر لے۔ اور اگر مثلا دوپہر میں جیسے سو کے اٹھے اور منہ میں کوئی تغیر وغیرہ محسوس ہو تو پھر مسواک استعمال کریں، کیونکہ آگے ہم انشاءاللہ یہ ذکر کریں گے کہ دوران روزہ مسواک کا استعمال بلا کراہت جائز ہے۔ تو دوران روزہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ مسواک یا پیسٹ یا منجن وغیرہ یوز نہ کریں، کہ اگرچہ ان کے ذرات حلق تک نہ بھی پہنچے، لیکن یہاں ایک مسئلہ اور ضرور ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوران روزہ بغیر کسی عذر کے کوئی شے چکھنا یہ مکروہ ہوتا ہے۔ تو اگرچہ حلق میں ہم نے بالفرض ذرات پہنچنے نہیں دیے، تھوڑا سا دانتوں پہ پیسٹ ملا اور کلی کر لی، لیکن پھر بھی اتنا ضرور ہے کہ پیسٹ کا ہمیں ذائقہ محسوس ہوگا۔ اسی طرح جو منجن ہوتے ہیں جن میں ذائقے ہوتے ہیں وہ بھی ایک مخصوص ذائقہ ہمیں محسوس ہو جائے گا، اور یہ بلا عذر ایک شے کو چکھنا قرار پائے گا، اور بلا عذر کسی شے کا چکھنا مکروہ ہوتا ہے۔ لہذا عافیت کا راستہ یہی ہے، اور سب سے بہتر صورت یہی ہے کہ انسان اس سے بچے۔ ہاں، اگر مسئلہ یہ ہے کہ آزار ہوں، کوئی عذر لاحق ہو جائے تو پھر شے کا چکھنا بھی جائز ہو جاتا ہے، جیسے ابھی آگے انشاءاللہ میں تفصیل عرض کروں گا۔ تو یہاں پر پیسٹ اور منجن کے سلسلے میں عذر یوں متحقق ہو سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کی پبلک ڈیلنگ ہے، وہ لوگوں کرتا ہے اور اس کو غالب گمان ہے کہ اگر میرے منہ سے بو وغیرہ محسوس ہوئی، چاہے وہ روزے کی حالت میں بھی ہو، تو سامنے والا ذرا مجھ سے کترائے گا، کھنچے گا، اور اس کی وجہ سے اس کے کاروبار پر یا دیگر کسی چیز کے اوپر برا اور منفی اثر مرتب ہوگا، تو یہ ایک عذر ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں دل میں کراہت رکھتے ہوئے پیسٹ یا منجن کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں بھی اگر ایک ذرہ بھی حلق میں پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں ضرور ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ بالفرض اگر کوئی چیز چبائی، مثال کے طور پر ٹافی وغیرہ تھی اور وہ دانتوں میں جم گئی تھی، ابھی میں نے پہلے مسئلہ عرض کیا تھا کہ بوٹی کے اندر چلی گئی اور روٹی کا ٹکڑا چلا گیا اور وہ چنے سے چھوٹا ہے تو حرج نہیں، لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ شکر وغیرہ کوئی ہو، میٹھی چیز یا ٹافی وغیرہ چبائی تھی، اور اس سے پہلے کہ ہم اسے دور کرتے سحری بند ہو گئی، اور پھر وہ گھل کر منہ تھوک کے ذریعے حلق میں پہنچی اور مٹھاس وغیرہ محسوس ہو گئی، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ عافیت کا راستہ یہ ہے کہ انسان سحری بند ہونے سے پہلے پہلے اپنے منہ کو ہر قسم کے ذرات سے پاک و صاف کر لے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان دوران روزہ مثلا مسواک وغیرہ کی یا اور کوئی عذر لاحق ہوا، بعضوں کو دانتوں کے اندر بیماری ہوتی ہے اور خون نکل آتا ہے منہ میں، اور اس کا ذائقہ بسا اوقات منہ میں محسوس ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حلق میں اتر جاتا ہے اور حلق میں باقاعدہ اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ خون نکلنے سے روزہ نہیں جاتا،
لیکن اگر وہ خون حلق میں اتر گیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا ہم یہ دیکھیں گے اگر منہ سے خون نکلا اور وہ حلق تک نہیں پہنچا تھا، ہم نے باہر تھوک دیا ہے تو روزہ نہیں گیا، کہ صرف خون نکلنے سے روزہ نہیں جاتا بلکہ اس کا حلق میں اترنا یہ لازم ہوتا ہے۔ اب وہ نہیں اترا تو روزہ ہمارا باقی رہے گا، اور اگر خدا نخواستہ وہ حلق میں اتر گیا، ہمیں باقاعدہ اس کی نمکینی یا ذائقہ محسوس ہوا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر مثلاً کوئی وضو کر رہا تھا اور روزہ اس کو یاد تھا، بڑی احتیاط سے کلی کر رہا تھا کہ اچانک کسی کا دھکا لگا اور اس کی وجہ سے پانی اس کے حلق میں چلا گیا، تو اب اگرچہ اس کا روزہ توڑنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن چونکہ روزہ یاد ہے، ایسی صورت میں اگر حلق میں پانی چلا جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس پر وہ گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ اس کا اپنا قصور نہیں ہے، یہ تو کسی اور شخص کے دھکے کی وجہ سے ایسا ہو گیا، لیکن بہرحال روزہ اس سے بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر کوئی جان بوجھ کر پانی پی لے تب بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کسی مطلب روزہ یاد ہے اور بلا ارادہ کوئی چیز اندر چلی گئی، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جان بوجھ کر روزہ توڑیں گے تو اس کو کہتے ہیں قصدن روزہ توڑنا یا عمدن روزہ توڑنا، اور اگر روزہ یاد تھا لیکن اور روزہ توڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، اچانک کسی وجہ سے حلق میں وغیرہ میں پانی چلا گیا تو اس کو کہتے ہیں خطأً روزہ توڑنا۔ تو یہ خطأً ٹوٹے چاہے قصدن ٹوٹے، دونوں صورتوں میں ٹوٹنے کا حکم ہوتا ہے، لیکن احکام کے اعتبار سے فرق ہوگا جو ہم آگے بیان کریں گے کہ قصدن کے اندر قضا کفارہ دونوں ہوتے ہیں، لیکن خطأً اگر روزہ ٹوٹتا ہے تو صرف قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا، لیکن بالتفصیل انشاءاللہ کلام آگے کیا جائے گا۔ ایک مسئلہ